بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن زاد اور حجاب قسط نمبر 4۔ تو ٹھیک ہے، حجاب نے بھی بک شیلف سے اچھی سی بک اٹھائی اور دونوں بہنیں مصروف ہو گئیں۔ تحریم نے حجاب کی طرف دیکھا۔ حجاب، تمہیں پتہ ہے امی گھر بدلنے پر اس قدر خوش کیوں ہیں؟ حجاب نے تحریم کے احمقانہ سوال پر ترچھی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اماں کا تو برسوں کا خواب تھا کہ ہمارا اپنا گھر ہو۔ تحریم حجاب کے تھوڑا قریب ہوئی۔ وہ بات تو ہے، اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے۔ تحریم نے سرگوشی کے انداز میں بات شروع کی۔ اماں ابا سے ان پرسرار واقعات کا ذکر کر رہی تھیں جو تمہارے ساتھ پیش آئے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ جب تم کالج چلی جاتی ہو تمہارے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، چیزوں کے گھسیٹنے کی آوازیں، عجیب سا شور ہوتا ہے۔ جب امی دروازہ کھولتی ہیں ہر چیز سیٹ ہوتی ہے۔ تحریم کی بات پر ثانیہ چونکی تو سوئی اس کی انگشت میں گھس گئی۔ وہ بلا تعامل بولی، تحریم تم نے چولہے پر کچھ رکھا ہے، مجھے جلنے کی بو آ رہی ہے، جاؤ جا کے ذرا دیکھ کے آؤ۔ تحریم کچن میں گئی تو ثانیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ یہ تم کیا اناپ شناپ بول رہی تھی؟ اماں نے منع کیا تھا کہ حجاب سے ان باتوں کا ذکر نہیں کرنا، پہلے یہ کہ وہ رات کو کوئی نہ کوئی ڈرانا خواب دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ ویسے بھی کیا معلوم کہ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے۔ ثانیہ اور تحریم کمرے میں واپس آئیں تو حجاب کھوئی کھوئی پریشان بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً ثانیہ سے پوچھا، تحریم کیا کہہ رہی ہے؟ ثانیہ نے اپنا کڑھائی والا فریم دوبارہ ہاتھ میں لے لیا۔ امی کو وہم ہوا ہوگا، تمہیں پتہ ہے نا تحریم کو کہانیاں بنانے کی عادت ہے، تم اس کی باتوں پر کام مت درو۔ حجاب نے تحریم کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حجاب نے دوبارہ کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی نظریں تو کتاب پر تھیں لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ ثانیہ کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ حجاب دروازہ کھولنے صحن میں گئی۔ کون؟ حجاب نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر پوچھا۔ کھولیں، باہر کوئی نہایت شائستگی سے بولا۔ حجاب نے دروازہ کھولا تو ہوا کا ایک جھونکا اس کے جسم کو چھو کر گزر گیا۔ اس کا دوپٹہ اڑ کر دروازے کی تار سے اٹک گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ کھینچا اور دور تک نظر دوڑائی مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ باہر کوئی نہیں تو آواز کس کی تھی؟ وہ سہمی سہمی صحن میں نظر دوڑانے لگی۔ موسم میں حبس تھا، درختوں کے پتوں میں معمولی لرزش تک نہ تھی۔ یہ ہوا کا کیسا جھونکا تھا جس نے حجاب کو ہلا کر رکھ دیا؟ اس احساس نے حجاب کو خوفزدہ کر دیا۔ آج چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی نے رات کی سیاہی کو کم کر دیا۔ صحن میں سکوت چھایا تھا۔ حجاب اندر جانے لگی تو صحن میں بکھرے خشک پتوں پر کسی کے قدموں کی چاپ نے اس کے قدم روک دیے۔ ایک پل میں وہ کسی کو اپنے قریب ہونے کا احساس سے کانپ کے رہ گئی۔ بے ساختہ چیخ اٹھی جس کے ساتھ اس کے قدموں کے پاس سے کوئی پرندہ پھڑپھڑانے کی آواز پر حجاب کی نظریں چھت پر چلی گئی۔ اس کا سپاٹ چہرہ خوف سے فک ہو گیا۔ چھت کی مندیر کے قریب سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی کھڑا تھا جسے دیکھ کر حجاب کو اپنا خواب یاد آیا۔ وہی سراپا، وہی قد و قامت، ویسے ہی کندھوں تک لمبے بال، چاند کی 14ویں میں چمکتا چہرہ۔ یہ ویسا ہی نوجوان تھا جو حجاب کو بار بار کسی مزار میں مست دکھائی دیتا تھا۔ حجاب جب بھی اس کی طرف دیکھتی وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جاتی۔ وہ ساحر ایسے ہی اپنی کسی جادوئی قوت میں جگڑ لیتا تھا۔ ثانیہ کے باہر آنے پہ وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ حجاب تم اوپر کیا دیکھ رہی ہو؟ ثانیہ کی آواز پر حجاب چونک پڑی۔ ثانیہ نے اس کا پسینے سے تر چہرہ دیکھا تو کھینچتی ہوئی اندر لے گئی۔ وہ گھبرائی ہوئی تحریم کے پاس بیٹھ گئی۔ حجاب باہر کون تھا؟ تحریم نے پوچھا۔ باہر؟ حجاب کے منہ سے اٹک اٹک کے الفاظ نکلے۔ ہاں باہر دستک ہوئی تھی، کون تھا؟ کوئی نہیں تھا، یہ کہہ کر حجاب پانی لینے فریج کی طرف بڑھی۔ ثانیہ سمٹ کے تحریم کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں ابا کب آئیں گے؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں باہر کون تھا، حجاب کے دروازہ کھولنے پر کہیں چھپ نہ گیا ہو۔ تحریم نے اسے شانے سے لگا لیا۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد صباحت نے بیٹیوں سے خفگی کا اظہار کیا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ صباحت نے کھانا میز پر لگا دیا تو ثانیہ اور تحریم جلدی سے کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ حجاب کہاں ہے؟ احسان الحق نے پوچھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہے، میں نے اسے کھانے کا کہا تو کہنے لگی دل نہیں چاہ رہا۔ ثانیہ نے کہا ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ احسان الحق حجاب کے کمرے میں گئے۔ حجاب اپنے بستر پر نیم دراز تھی۔ باپ کی آواز سن کر وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہے بیٹی، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ آپ کو پتہ ہے 11 بج رہے ہیں، آپ تینوں بہنوں کو کھانا کھا لینا چاہیے تھا، آپ کو ہمارا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ احسان الحق نے حجاب کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ صباحت، احسان الحق نے پریشانی میں صباحت کو بلایا۔
صباحت نے حجاب کو اس طرح بخار میں دیکھا تو اس کی بھوک اڑ گئی۔ میری بچی، میں تو تمہیں ٹھیک چھوڑ کر گئی تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ احسان الحق ڈاکٹر کو لینے چلے گئے۔ تیز بخار میں حجاب کا پورا جسم کانپ رہا تھا، ہونٹوں پر پڑیاں جم گئی تھیں، آنکھوں میں غنودگی کا خمار تھا۔ ڈاکٹر نے حجاب کو میڈیسن لکھ کے دی اور انجیکشن لگا دیا، جس کے بعد وہ سو گئی۔ صباحت، ڈاکٹر صاحب کے لیے چائے بنا دو، احسان الحق نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ تکلف نہ کریں ڈاکٹر صاحب، حجاب کا بخار۔ احسان الحق ابھی اپنی بات نہ کر پائے تھے کہ ڈاکٹر نے کہا، حجاب کو صرف بخار ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، جلدی آرام آ جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہوں گا، حجاب کا نہ تو گلا خراب ہے، نہ ہی کوئی فزیکل پرابلم ہے، اور ایسے بخار کی وجہ فرسٹریشن یا خوف ہو سکتا ہے۔ اپنی مصروفیت سے تھوڑا وقت نکال کر اپنی بیٹیوں سے چھوٹے چھوٹے مسائل شیئر کر لیا کریں۔ اب مجھے اجازت دیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ اپنی تینوں بیٹیوں میں تو احسان الحق کی جان تھی۔ دونوں میاں بیوی رات بھر حجاب کے پاس بیٹھے رہے۔ صبح حجاب اس طرح فریش تھی کہ اسے گمان تک نہ تھا کہ رات بھر بخار تھا۔ بیٹی کو تندرست دے کر احسان الحق کے چہرے پر بشاشت دوڑ گئی۔ اس فرائیڈے کو اپنی بیٹیوں کو پکنک کے لیے لے جاؤں گا۔ اس فرائیڈے کو تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گھر شفٹ ہونا ہے، ثانیہ نے کہا۔ نئے گھر کی شفٹنگ کا پروگرام 15 روز بعد ہے، احسان الحق نے کہا تو تحریم نے بڑا سا نعرہ لگایا۔ اس فرائیڈے کو ہمارا پکنک کا پروگرام پکا ہے، احسان الحق نے مسکراتے ہوئے تحریم کے بولوں کو سہلایا۔ سوموار کے دن حسب معمول حجاب کالج اور دونوں بہنیں تحریم اور ثانیہ اسکول چلی گئی۔ صباحت گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ اس نے کام ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کا کام ختم کیا اور پھر کسی سے موبائل پر بات کرنے لگی۔ جاری ہے۔